مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، ہر مسلک کو حق پر جانے، اس سے بہت بیزار ہیں ہم، حق پر ہیں بس۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الامین المطیع الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ بحمدہ تعالیٰ، کرم حبیبی تعالیٰ کے کرم سے آپ کو یہ بات واضح طور پر معلوم ہوگی کہ ہماری سیریز کا سلسلہ چل رہا ہے۔ بحمدہ تعالیٰ گزشتہ وقت میں ایک قسط جو ہے اپلوڈ ہو چکی ہے یوٹیوب پر، ہمارے نام سنی حنفی اہل سنت جو ہے چینل پر، ناموں سے رسالت پر، اور بحمدہ تعالیٰ یہ گزشتہ پارٹ 2 ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جو ہے علم غیب کے متعلق جو قرآن و حدیث سے اور تفسیر سے، حدیث سے اور شارحین کے اقوال سے، محدثین کے اقوال سے اور ان کے اعتراضات کا جواب دیا جائے گا بڑا مختصر اور جامع انداز سے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو ہے پہلے گزشتہ وقت میں نے ثابت کیا تھا قرآن سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ اب ذرا سے یہاں پہ دوسری قسط میں یہ غور کر لیجئے کہ عطائی و ذاتی کیا ہوتا ہے۔ ازلی، ابدی، قدیم، یہ علم صرف اللہ رب العزت کا ہے، ذاتی ہے، مگر اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے۔ اگر یہ کوئی کہے کہ عطائی علم غیب ہم مانتے نہیں، ذاتی ہی ہوتا ہے، تو اس کی جو ہے نہ احمق ہے، وہ نہ دانا ہے، اور اس کے دماغ میں بھوسا بڑا گھامڑ قسم کا مولوی ہے، وہ جو عطائی علم غیب سے بالکل منکر بنتا ہے، اس کا انکار کرنے والا بنتا ہے۔ کیونکہ اللہ کی شان پہ آپ نقص لگا رہے، ڈنڈی مار رہے معاذ اللہ۔ کیونکہ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، تو آپ کون ہوتے والے اسے کہنے والے کہ عطائی نہیں ہوتا ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ہی صفت ہے، تو اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اپنے بندوں کو دے دیتا ہے، محبوبین، مقربین، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیتا ہے، اور سب سے زیادہ اپنے محبوب حضور فخر دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ علم غیب عطا فرمایا۔ تو اس میں کیا قباحت کی بات ہے؟ اب یہ لوگ اپنی ڈنڈی مار رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں علم غیب نہیں ہوتا ہے، عطائی نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر عطائی مان لیں گے تو ان کے سارے جو ہے مولویوں کی بات خراب ہو جائے گی۔ جو اشرف علی تھانوی ان کے مولویوں نے جو بات اپنی کتابوں میں درج کر دی ہے، یا تو حضور فخر دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں بسا لیں، یا اپنے جو ہے مولوی و ملا کی محبت بچا لیں، اندر دل میں بٹھا لیں، تو ایک دل میں دو محبت نہیں بیٹھ سکتی۔ یہ عشق کی بات ہے، یہ ویپار نہیں ہے، جسے چاہا ادھر بیچا، جسے چاہا خریدا، اسے نہیں، یہ عشق کی بات ہے۔ عشق والے اس کو بات جانتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علم غیب عطائی ہوتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ یہ بھی قرآن میں نے ثابت کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض انبیاء کو علم غیب عطا فرمایا ہے، اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں۔ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، جب بھی اس کا ارادہ بنتا ہے کہ اس کو علم غیب عطا فرما دے، تو اولیاء کو، انبیاء کو علم غیب اللہ رب العزت عطا فرما دیتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات میں نے آیت پیش کرتی سورہ آل عمران کی، اس کی تفسیر دیکھ لیجئے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں کہ عام لوگوں کو علم غیب عطا فرمائے، وہ چن لیتا ہے جسے اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے۔ اس کی آیت کے تحت اسکرین پہ میں لگا دوں گا، اس کو آپ بغور ملاحظہ فرما لیجئے گا۔ اس کی تفسیر میں، تفسیر بیضاوی میں آپ بغور ملاحظہ اسی آیت کے ماتحت سورہ آل عمران کی فرمائے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطِيعَ أَحَدَكُمْ عِلْمَ الْغَيْبِ فَيُطْلِعَهُ عَلَى مَا فِي الْقُلُوبِ مِنْ كُفْرٍ وَإِيمَانٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ وَيُوحَىٰ إِلَيْهِ وَيُخْبِرُهُ بِبَعْضِ الْغَيْبِ وَيَنْسِبُ لَهُ مَا يُعَدِّلُ عَلَيْهَا۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ تم میں سے کسی کو غیب نہیں دیتا، مطلق اور کفر اور ایمان پر جو دلوں میں ہوتا ہے، جو ایمان پر جو دلوں پر ہوتا ہے، اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اس کی طرف وہی فرما دیتا ہے، اور بعض غیب کی خبریں انہیں دیتا ہے۔ اس کے لفظ بعض الغیبت وَيَنْسِبْهَا لفظ موجود ہے کہ بعض غیب اللہ رب العزت اپنے محبوب بندے کو دیتا ہے۔ اب یہاں تو وہاں بھی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ بعض غیب ہوتا ہے،
وہ تو غیب سے انکار کرتا ہے، مگر یہاں پہ حدیث کی تفسیر میں آئے کہ بعض غیب اللہ رب العزت اپنے پیغمبروں کو دے دیتا ہے۔ اب تو غیب نہیں مانتے، یہاں تو حدیث میں بعض غیب کا لفظ موجود ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب مقربین بندے کو بعض غیب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، تفسیر بیضاوی والے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تفسیر بیضاوی والے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے بعض غیب اللہ رب العزت اپنے محبوبین کو مقربین پیغمبروں کو دے دیتا ہے۔ تو وہاں بھی تو کہتا ہے غیب ہوتا ہی نہیں ہے، آتا ہی۔ اور تفسیر والے کہہ رہے ہیں صاحب اسی آیت کے ماتحت کی جو ہے اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بعض غیب کی خبریں انہیں دے دیتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا تو یا تو یہاں وہاں بھی زیادہ قابل ہیں، یا تو یہ تفسیر کرنے والے حدیث قرآن کی زیادہ قابل ہے۔ تو دونوں میں سے فرق پکڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہابیوں کا گھر کا بنایا ہوا عقیدہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ علم غیب نہیں ہوتا، مگر مجھے بڑے طویل عرصے سے یہ چلا رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہے، اور یہاں پہ حدیث بھی ہے کہ بعض الغیبتی کے لفظ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض غیب کی خبریں دیتا ہے۔ اب بتائیں، بعض غیب بھی عطا فرماتے ہیں لوگ، تو غیب ماننے سے انکار کرتے ہیں، ایک دلیل۔ دوسری دلیل یہ تفسیر جلالین ہے، اسی آیت کے ماتحت لکھا ہے کہ وما کھان اللہ لیطلعکم علی الغیب فتعریف المنافقین من خیر قبل تمیز ولکن اللہ یستبی یطرح من الرسول من یشاء فیطلعہ علی غیبہ کما عطا النبی علیہ الصلوۃ والسلام علی حالہ المنافقین۔ خدا تم پر غیب پر مطلع نہیں کرتا تاکہ فرق کرنے والے پہلے منافقین کو جان لیں۔ اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، تو ان کو اپنے غیب پر مطلع فرما دیتا ہے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاطا النبی علیہ الصلوۃ والسلام حالہ من منافقین، جیسے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے منافقین پر حال پر ان کو مطلع فرما دیا۔ تو اس کے ماتحت بھی لکھا ہے کہ تفسیر جلالین نے کہ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، جیسے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو منافقین کے اوپر مطلع فرما دیا کہ ان کے دل میں کیا ہے، ان کے دل کے حال کیا ہے۔ تو ایسی بہت سی تفسیر میرے پاس یہاں سامنے موجود ہے بحمدہ تعالیٰ و کرم ابھی تعالیٰ کے کرم سے، جس میں لفظ موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مقربین بندے کو اللہ رب العزت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کی خبریں عطا فرمائی ہے، کسی کو زیادہ عطا فرمائی ہے اور کسی کو ان کی شائن کے لائق عطا فرمائی ہے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ میں نے یہ ثابت کیا دو تفسیر سے، ایک تفسیر جلالین سے اور تفسیر بیضاوی سے، کہ اللہ رب العزت اپنے بعض غیب بھی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت منافقین کے حال پر واقف کر دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ ان کے دل میں کیا ہے، تو یہ بھی تو غیب کی خبر ہے، اور اس میں لفظ بھی موجود ہے، اگر سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ من رسول من یشاء فیطلعہ علی الغیب، کہ اللہ رب العزت نے اپنے غیب پر ان کے اوپر اطلاع فرما دی، غیب کی خبر سے عطا فرما دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، کہ وہ دلوں کے حال کو جانتے کہ ان کے منافقوں کے حال کیا ہے، ان کے دل میں کیا ہے۔ تو بحمدہ تعالیٰ میں نے ثابت کیا ہے، اور یہ میرے تفسیر ہے دونوں، پھر تفسیر میں بحمدہ تعالیٰ اس میں پتہ چل جائے گا، میں اسکین پیج بھی آپ کو لگا دوں گا، تو اس میں سمجھ جائیں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوبین مقربین انبیاء کو علم غیب عطا فرمائے ہیں، اور میرے حضور فخر دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو باتیں ہیں تو ان کو ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت سے لے کر جب تک دنیا بنی اور دنیا ختم ہوئی سب کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں۔ جو چیز قرآن میں جتنے بھی علوم فیون سب موجود ہے، سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جو بھی چیز خشک و تر چیز جو قرآن مجید میں موجود نہ سب چیز کا علم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا ہے۔ یہاں ہر چیز کا دنیا کیسے بنی، قیامت، جنتی اپنے مقام پر، دوزخی اپنے مقام پر، سب کا علم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے عطا ہی فرما دیا ہے۔ ابھی سے دو تفسیر سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوبین مقربین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب کے اوپر خبر دی، اس میں لفظ بعض الغیب ہے، تو بعض الغیب بھی اس میں لفظ ہے، مگر وہابی تو کہتا ہے کہ کچھ ہی علم غیب نہیں دیا تھا۔ تو وہابیوں کی گھامڑ جیسی عقل، گھامڑ جیسی سوچ اور گھامڑ قسم کے مولوی ہے جو نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی اللہ رب العزت کی بخشی ہوئی چیز کے اوپر نقص نکالتے ہیں، اور جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی کے تھالی میں معاذ اللہ صید کرتے ہیں۔ میں یہی کہوں گا، تیرا خواہ میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ۔ سب سے پہلے یہی بات ہے۔ اس آڈیو کو بحمدللہ شیئر کریں، آنے والی قسط میں انشاءاللہ اور بھی حدیث کی آیت کی تفسیر اور حدیث بھی انشاءاللہ پیش کی جائیں گے بحمدہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔